تاریخ کے دریچوں میں بعض لمحات اتنے اہم ہوتے ہیں کہ قوموں کے دھارے کو تشکیل دیتے ہیں اور ان کی تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک لمحہ 23 مارچ کو پیش آیا جب آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک قرارداد پاس کرنے کے لیے 1940 کو لاہور میں اجلاس بلایا۔ یہ قرارداد، جسے اب قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، نے برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کی بنیاد رکھی، جس سے ایسے واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو خطے کے سیاسی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ ایک علیحدہ مسلم ریاست کا خیال کئی دہائیوں سے فکری حلقوں میں سرگرم تھا، لیکن آل انڈیا مسلم لیگ کے 1940 کے اجلاس کے دوران ہی یہ خیال ایک ٹھوس مطالبے کی شکل اختیار کر گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ نے قرارداد لاہور کو بھاری اکثریت سے منظور کیا، جو پاکستان کے قیام کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کا اشارہ تھا۔ یہ اجلاس 22 سے 24 مارچ 1940 کو اقبال پارک لاہور میں منعقد ہوا۔ خطبہ استقبالیہ سر شاہ نواز خان آف مملوٹ نے بطور چیئرمین مقامی استقبالیہ کمیٹی دیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی خصوصی ورکنگ کمیٹی نے حتمی مسودے کے متن پر غور کیا۔ قرارداد کا متن، جسے سبجیکٹ کمیٹی نے متفقہ طور پر منظور کیا، مسلمانوں کے لیے متحدہ وطن کے تصور کو قبول کیا اور ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کی سفارش کی۔ یہ قرارداد غیر منقسم بنگال کی وزیر اعلیٰ AK فضل الحق نے جنرل سیشن میں پیش کی اور اس کی حمایت متحدہ صوبوں سے چودھری خلیق الزماں، پنجاب سے ظفر علی خان، شمال مغربی سرحدی صوبے سے سردار اورنگزیب، کشمیر سے پیر ضیاء الدین اندرابی، سندھ سے سر عبداللہ ہارون اور بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ نے کی۔ قرارداد لاہور کی اہمیت 2-3 حوالوں سے بہت زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پاکستان میں آج کی نوجوان نسل خاص طور پر اس کے سامنے جو مسائل درپیش ہیں، اس کے تناظر میں ہمیں اس قرارداد کا مطالعہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرارداد 1940 میں کیوں پاس کی گئی؟ یہ اس لیے پاس کی گئی تاکہ اسلامیہ نے برعظیم اس خطے میں ایک علیحدہ ملک حاصل کر سکیں، جس کا مقصد اپنے قومی، ملی اور مذہبی آدرشوں کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ وہ پہلی دفعہ تھی کہ سیاسی طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے فلیگ کے نیچے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ جو اسلامک، جہاں پر مسلمان جن صوبوں میں اکثریت میں ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ان کو آٹونومی دی جائے اور ان کو فارن افیئرز، ڈیفنس، کمیونیکیشن، کسٹمز، یہ ساری چیزیں ان کی الگ کی جائیں، مانے کہ ان ایک ملک کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی۔ 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد ہے اس کو کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا۔ وہ کمپین جو جناح صاحب سٹارٹ کی تھی یا مسلم لیگ نے سٹارٹ کی تھی فار دا رائٹس آف مسلمس ود ان دا برٹش رول، بٹ ہم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ پیرلل جو کانگریس ہے اس کی کمپین تھی، انڈیپینڈنس کی کمپین تھی۔ سو 2 ڈفرینٹ اسٹریمز پیرل چل رہی تھیں، اور اس اسٹریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کو اتنا پاپولر سپورٹ نہیں ملتی جتنی سپورٹ ملتی ہے جو کانگریس ہے، انڈین نیشنل کانگریس ہے، اس کو میسز کے اندر جا کے، اور اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے 1937 کے جو الیکشنز ہیں اس کے اندر، اور جو پاپولر ووٹ ہے وہ کلیئرلی جاتا ہے کانگریس کی طرف، اور مسلم لیگ ہیو ٹو گو فار انٹروسپیکشن کہ وٹ وینٹ رانگ ود دوز الیکشنز، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو پاپولر نیریٹو کانگریس بلڈ کر رہی ہے انڈیپینڈنس کا، اور وہ بڑا میسز میں پاپولر ہو رہا ہے۔ اور وہ اس میں ایڈیشنل پوائنٹ یہ ہوا کہ 1939 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وار شروع ہوتی ہے، ورلڈ وار 2، اور برٹش انوالو ہوتے ہیں اس وار میں، دس واز دا سیکنڈ وار، دے ور کوسچن مارکس آن دا کریڈیبلٹی آف برٹش آفٹر دا وار۔ تو اٹ واز جنرلی بلیوڈ بائی دی ٹاپ لیڈرشپ آف مسلم لیگ دیٹ ناؤ از دا ٹائم کہ جو آفٹر دا وار برٹش ول ہیو ٹو لیو انڈیا، اینڈ وین دے ول ہیو ٹو لیو انڈیا، اور کانگریس کا نیریٹو بڑا پاپولر ہوتا جا رہا ہے دیٹ انڈیا شوڈ بی فری، تو اس کوسچن آف فریڈم میں مسلم اسٹیٹس کیا ہوگا، دیٹ واز سم تھنگ دیٹ مسلم لیگ ہیڈ یٹ ناٹ سیڈ بیفور دیٹ، اینڈ اٹ از وائی آئی بلیو کہ جو 23 مارچ کی ریزولوشن ہے دیٹ از ریفلیکشن آف دوز سرکمسٹانسز جس میں مسلم لیگ لیفٹ ود دس فائنل ڈیمانڈ دیٹ واز کریٹڈ۔ اس میں خاص طور پہ 1936-37 کے عام انتخابات کے نتیجے، اور پھر کانگریسی وزارتیں اور ان کا قیام اور ان کی مسلم کش پالیسی، جس کے نتیجے میں پھر مسلمانان ہند میں ایک بہت بڑے جذبے کا اظہار کہ اب ان کے پاس اور کوئی چارہ باقی نہیں کہ وہ اپنے لیے علیحدہ ملک حاصل کریں۔ اور اس سلسلے میں علامہ محمد اقبال کی اس خط و کتابت کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے جو 1937 اور 1938 کے سالوں میں انہوں نے
محمد علی جناح کے نام کی. اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ ہمیں اب ایک علیحدہ ملک حاصل کرنا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، اور مسٹر جناح آپ اس کی قیادت کریں گے. یہ قرارداد پیش کرنے والے مولوی اے کے فضل الحق تھے، جن کا تعلق بنگال سے تھا، کہ ایک بنگالی مسلمان لیڈر نے یہ علیحدہ مملکت کا مطالبہ باقاعدہ طور پہ پیش کیا. محمد علی جناح صاحب نے، جو ہمارے قائد اعظم ہیں، انہوں نے یہ تقریر کی تھی، کیونکہ وہ بڑے ہندو مسلمان یکجہتی کے بڑے دلدادہ تھے، اور بڑی انہوں نے کوشش کی کہ مسلمان ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو ایکسیپٹ کر لیں اور ایکول رائٹس دے دیں. مگر چونکہ جب نہیں مل رہا تھا اور وہ کامیاب نہیں ہوئے اس میں، تو پھر 1940 میں اپنی آواز انہوں نے فل جو ہے اس آئیڈیا کے پیچھے دی، جب کہ اس سے پہلے تو چونکہ مسلمان جو تھے ہندوستان کے، ان کی کوئی سمت ڈٹرمن نہیں ہوئی تھی، کوئی کلیئرٹی نہیں تھی. تو 1940 میں 23 مارچ کو جب ریزولوشن پاس ہوئی تو مسلمانوں کو ایک کلیئر ڈائریکشن مل گئی کہ ہم نے اب اس ڈائریکشن میں جانا ہے، اور قائد اعظم نے اس کو لیڈ کیا. جیسے میں نے عرض کی کہ قائد اعظم نے اپنے آپ کو پہلی دفعہ کلیئرلی یہ کہا کہ جی ہمیں الگ ملک چاہیے، اب ہم اس ملک میں نہیں رہ سکتے. وہ 1940 کی ریزولوشن تھی. اس کے بعد ان کی جو ساری ایکٹیویٹیز تھی، اور وہ یونیورسٹیز میں گئے، انہوں نے کالجوں میں گئے، انہوں نے طالب علموں کو جو ہے کنونس کیا، ان کو سمجھایا، ان کو شامل کیا، اور ایک مومنٹم بنایا. جو انٹلیکچوئلس تھے ان کو کنونس کیا، اور وہ لوگ جو تھے انہوں نے سارا اپنا رول ادا کیا. تو انٹلیکچوئلس، اسٹوڈنٹس، ایون جو بزنس مین تھے اور سیاست میں جو تھے مسلمان، وہ سارے یکجا ہوئے. مسلم لیگ کا یہ آئیڈیا یا ڈیمانڈ ہسٹوریکلی کہ مسلمس کے لیے ہم انٹرسٹ کی بات کریں گے، بڑی ویک سی بات ہے. اس میں ہمیں کوئی اسپیسیفک آبجیکٹیو نظر نہیں آتا، کوئی ٹینجیبل آبجیکٹیو نظر نہیں آتا، جو کہ 23 مارچ 1940 ڈائریکشن پرووائڈ کرتی ہے، وہ ٹینجیبل گول پرووائڈ کرتی ہے، جس کے لیے مسلم لیگ نہیں اور مسلم نے کام کرنا تھا. آج اس قرارداد کے حوالے سے کچھ ایسے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بحث بہت زیادہ ہے کہ قرارداد میں 2 مملکتوں کے قیام کا ذکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ جو قرارداد لاہور کا 1940 کا ڈرافٹ تھا، اس میں باقاعدہ 2 مملکتوں کے قیام کا ہی ذکر ہے، لیکن اس کو بعد میں ریکٹیفائی کر دیا گیا تھا. 1946 میں جب انتخابات کے نتیجے میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے منتخب شدہ نمائندے دہلی میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑے کنونشن میں بڑی تفصیلی بحث و مباحثے کے بعد حسین شہید سہروردی، جو مسلمانہ نے بنگال کے سب سے بڑے لیڈر تھے اس زمانے میں، انہوں نے ایک اور قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کو میجورٹی کے ساتھ منظور کر لیا گیا. اس میں یہ واضح طور پہ اعلان کیا گیا کہ قرارداد لاہور کی اسپرٹ کے مطابق اب مسلمانان ہند ایک ہی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جد و جہد کریں گے، یعنی جس کا نام پاکستان ہوگا. اس حوالے سے ڈاکٹر خورشید کمال عزیز کی ہسٹری آف دی آئیڈیا آف پاکستان بڑی اہمیت کی حامل ہے. میرے اس کے بارے میں ابھی بڑی کنٹروورشل ڈیبیٹ ہے، اس میں تاریخ میں بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے. اس کے بارے میں ایک دو دفعہ شروع میں صاحب نے کہا کہ وربل کلیریفیکیشن دی گئی، بٹ پھر اس کے بعد ریٹن ریزولوشن کو چینج کیا گیا، آلٹر کیا گیا. لیکن اگر میں اس کو بلڈ کروں تو آئی تھنک 1940 کی جو ریزولوشن تھی، اٹ واز پرائمرلی انسپائرڈ بائی وٹ علامہ اقبال ہیڈ سیڈ ان 1930. جو ہم علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد دیکھتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، اس خطبہ کے اندر جو انڈیا کے مسلمانوں کا فیوچر ویژن وہ ڈیفائن کرتے ہیں، اسی ویژن میں سے پاکستان کی کریشن ہمیں نظر آتی ہے. اور اگر آپ خود علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں دیکھیں تو اس میں بھی اسٹیٹس کا ورڈ یوز ہوا ہے. انہیں لفظ یوز کیا ایٹ لیسٹ نارتھ ویسٹ آف انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہاں کے لیے میں الگ ڈیسٹنی لکھتا ہوں، وچ مینس کہ بنگال کو وہ انکلوڈ نہیں کرتے اس کے اندر جا کے، اور اس میں ذکر بھی ہے اس کے جا کے. تو آئی تھنک میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ اٹ واز اے کیجولنس آن دا پارٹ آف دا مسلم لیگ ایٹ دیٹ ٹائم، اینڈ دے اگنور دا ریمیفیکیشن آف دس ایشو، جو کہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان کے کانٹیکس میں بھی اور بھی بہت سارے کانگریس کا جو نیریٹو تھا اس کو بڑا اسٹرانگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. بٹ اٹ واز اے کیجول ایٹیٹیوڈ، اور دے ٹرائی ٹو ریپلیکیٹ وٹ واز اسٹیٹڈ بائی اقبال ان 1930. اس ایشو پہ کچھ اپوزیشن تھی، جیسے عبدالکلام آزاد جو ہے ایک بڑے مشہور جو ہمارے کلرک ہیں، انہوں نے اس کو اپوز کیا، کئی لوگوں نے اپوز کیا.
مگر یہ کہ میجورٹی مسلمان جو تھے وہ اس آئیڈیا اس کے ساتھ بنے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی یعنی یہ ساری چیز پیسفلی اور قانون کے دائرے میں رہ کے انہوں نے اچیو کی. کوئی ٹیررزم نہیں ہوا, کوئی ٹیررسٹ نہیں تھے, کوئی انہوں نے اس قسم کی مہم نہیں چلائی جس طرح کہ اس کے بعد سری لنکا میں ٹامل ٹائیگرز نے چلائی سپریشن کے لیے, آزادی لینے کے لیے. ساری چیزیں محمد علی جناح نے ریزننگ سے, آرگومنٹ کر کے, قانون کے دائرے میں رہ کے انہوں نے یہ چیز کی. چونکہ وہ انگلش اپنے آپ کو بڑا پرائڈ کرتے تھے کہ جی ہم قانون کے دائرے میں رہ کے ہر ایک چیز چلاتے ہیں, تو انہوں نے ان کے ہی زبان میں ان کو جواب دیا اور لاجواب کر دیا. 23 مارچ کا دن اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 1956 میں 23 مارچ کے دن ہی پاکستان کا پہلا آئین باقاعدہ طور پر نافذ العمل ہوا. تو آئین کے تحت ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 23 مارچ کا دن چونکہ ہماری قومی زندگی کا ایک اہم ترین دن ہے, اس لیے اس کو پاکستان ڈے کے طور پہ منایا جائے. تو قرارداد لاہور کی جو اعلیٰ تکمیل ہے اس کی ایک بہت بڑی ڈائمنشن یہ ہے کہ پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ ہوگا جس پر آئین کی عملداری ہوگی, اور اس میں آئین اور قانون کے مطابق ہی قائد اعظم محمد علی جناح کے خواب کے مطابق, ان کے ویژن کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی تاریخ 1000 of years old ہسٹری ہے, اور اس 1000 of years of history میں انڈیا remained as a single unit. It may not have been ruled by one power, but historically آپ دیکھیں تو یہ ایک یونٹ رہا ہے, چاہے وہ انٹرنل وارز نہیں ہیں but they remain internal. لیکن جب سے ہم ویسٹفیلین سسٹم دیکھتے ہیں, نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آتا ہے, باؤنڈریز اسٹیبلشمنٹ کا کانسیپٹ آتا ہے, تب سے انڈیا ایک یونٹ رہا, ایک اسٹیٹ رہا. لیکن اور جب دیکھتے ہیں کہ جب کانگریس موومنٹ شروع کرتی ہے وہ بھی ایک ہی مومنٹ پہ شروع کرتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک ملک ہونا چاہیے, ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ملک ہونا چاہیے, ایک انڈیا یونٹی ہونی چاہیے, وچ از اے ریسٹوریشن آف دا اولڈ انڈین اسٹیٹس ایف اے انڈیپینڈنٹ پارٹی. بٹ پرابلم تب بنتا ہے جب مسلم لیگ 1940 میں فار دا فرسٹ ٹائم آفیشلی یہ کلیم کرتی ہے کہ انڈیا از نو لانگر کنسیڈرڈ ٹو بی ون پولیٹیکل اینٹی, اور یہاں پہ 2 اسٹیٹ بن جانی چاہیے. یعنی آسان لفظوں میں ہم جو ہسٹوریکل تھاؤزنڈ آف ایئرز میں انڈیا کو ایز اے مونولتھک اینٹی دیکھتے رہے ہیں, this resolution actually dented that narrative, and it created this narrative, it built a new momentum into the history of India, that India is not one entity, there should be 2 different destinies for India. There may have been one in the past, but now is the time to, what Jinnah said at the time of 1928, the parting of the ways. And us parting of the ways ki jo Jinnah ki statement thi, wahi narrative Muslim League ne adopt kiya as a party in 1940. To uski moment ye hai ki history changed for India before 1940 and after 1940. It was the history of unity, now it's the history of the 2 parallel streams in India. اس ضمن میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ برٹش ور فرسٹریٹڈ بائی دا انڈینس, اور اس ٹائم تک ہوم رول موومنٹ اور اس طرح کی ساری موومنٹس کی وجہ سے دے ور کوائٹ فرسٹریٹڈ, اور وہ خود بھی شاید تھوڑی سی ٹینڈنسی شو کر رہے تھے ٹورڈز لیونگ. اور اسی دوران ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے, دیٹ از ورلڈ وار 2. اور ورلڈ وار 2 کے اندر جو رائل آرمی تھی, اس کی فورسز بنگال, پاکستان کے تمام دوسرے جو اس ٹائم پہ سب کانٹیننٹ کے ایریاز تھے وہاں سے لی گئی تھی, اور دیٹ واز دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹرائک وین دا آئرن از ہاٹ. تو اس ٹائم پر جو مسلمانوں کی ایک پرٹیکولر قرارداد تھی 23 مارچ کی, اٹ اسٹرک اے کارڈ. تو دیٹ ون آئیڈیا ریوربریٹڈ تھرو آؤٹ اکراس دا ہسٹری. کانگریس کی لیڈرشپ کی وجہ سے اگر میں بات کروں کہ یہ جو نیریٹو تھا کہ ایک پرسیپشن ہے کہ جی کانگریس ایکچولی ان ریالٹی وانٹیڈ دس ایریا troubled region to be get away from the main India, which is a peaceful India, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سینٹرل انڈیا تھا اس وقت جا کے, اٹ شوڈ بی اے ہندو میجورٹی, اور جو پیریفری ہے, جو نارتھ ویسٹ کی پیریفری ہے, ٹربل ریجن ہے, ٹیرین وائز بھی, ایتھنک ایشوز بھی, اور ہسٹوریکل کانٹیکس میں بھی گریٹ وارس کی گریٹ جو کمپٹیشن ہے, گریٹ گیم تھی اس کانٹیکس میں. بٹ دس نیریٹو ڈز ناٹ ہولڈ ٹروتھ ان اٹ. دا ریزن از دیٹ کانگریس اگر 1940 کی ریزولوشن کو سپورٹ کر رہی ہوتی تو جو 1940 ریزولوشن کے حوالے سے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا انڈیا کے اندر اس وقت کی طرح پریس کو دیکھیں اور میڈیا کو دیکھیں, اور اس کے بعد کی جو سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں انکلوڈنگ دا 1946 الیکشنز, اس وقت تک اینڈ ایون آفٹر دا پارٹیشن جو آج بھی ایک ہندتوا کا آئیڈیالوجی جو ہمیں نظر آتی ہے انڈیا کے اندر جا کے, آل آف دیز آر ایویڈینسز کہ جو کانگریس ہے اٹ آلویز ایسپائرڈ فار ون یونیفائڈ انڈیا. بٹ ون یونیفائڈ انڈیا واز ان فیور آف کانگریس only when India was a democratic state, because only in a democracy that the Congress, which predominantly was based on the Hindus of India, could reign India, could rule India.
اگر وہ نارتھ ویسٹ کو سیپریٹ کرتے اور اس سے ہندو میجورٹی بن جاتی تو پھر تو یہ نیریٹو شاید درست ثابت ہوتا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو دس از ٹرو. اور اسی طرح اگر ہم نہرو صاحب کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی ایک آئیڈیا ہوتا ہے. انہوں نے کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ دی تھی انٹرویو دیتے ہوئے کہ دے وانٹیڈ اٹ کہ پاکستانی سیپریٹ ہو جائیں. تو نارتھ ویسٹ کے ایریاز جو کہ ہسٹوریکلی کافی تنگ کرنے والے ایریاز تھے, کنٹروورشل ایریاز تھے, دے وانٹیڈ اٹ ٹو بی سیپریٹ. اور وہ ایک بفر زون کریٹ ہو جائے گا ان دا گریٹ گیم جو اس ٹائم پر ہو رہی تھی کہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا والے علاقوں کے مقابلے میں درمیان میں ایک بفر زون آ جائے گا. سو سم ہاؤ اٹ فیلز لائک دا فیکٹ کہ یہ اکٹھے ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ تو میں نہیں کہوں گا, بٹ دی تھنگ اسٹارٹیڈ پائلنگ اپ ٹوگیدر, اکٹھے آنا شروع ہوگی. اسی قسم کے کچھ آئیڈیاز ہمیں دی گیریزن اسٹیٹ جو اشتاق احمد صاحب کی کتاب ہے وہاں پر ہی نظر آتے ہیں. سو 23 مارچ کو صرف ایک یونیلیٹرلی دیکھنا آئی تھنک دیٹ وونٹ بی سفیشینٹ. تو آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ 23 مارچ کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ جد و جہد کو ایک دن یا مہینے میں نہیں ہوئی تھی, اس کے پیچھے کئی دہائیوں کی مسلسل کوشش کار فرما تھی. اس میں مولوی کے فضل الحق ہوں یا سر سکندر حیات ہوں جنہوں نے قرارداد کا متن تیار کیا تھا. اس بارے میں بھی قیام پاکستان کے بعد کچھ لوگوں نے کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ شاید چودھری ظفر اللہ خان نے یہ ڈرافٹ تیار کیا تھا, اور یہ الزام بھی لگایا جاتا رہا ہے کہ جو لارڈ لنلتھ نے اپنا ایک نوٹ لکھا تھا لارڈ زٹلینڈ کے نام, تو اس نوٹ سے متاثر ہو کر سر ظفر اللہ خان کی اصل میں ڈیوٹی لگائی گئی تھی. وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید قرارداد لاہور انگریزوں کے ایما پر یہ تیار کی گئی تھی. تاریخی طور پہ یہ بات اب غلط ثابت ہو چکی ہے. دوسرا جو اس حوالے سے جو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ہے قیام پاکستان کے بعد خان عبد الولی خان صاحب نے کچھ اپنی تحریریں ایسی پیش کیں جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی, اور اسی بنیاد پر کہ سر ظفر اللہ خان نے دراصل یہ تیار کروائی تھی, اس لیے یہ انگریزوں نے کی یہ ساری سازش تھی. لیکن سر ظفر اللہ خان کی اپنی بھی یادداشتیں جو چھپ چکی ہیں. اسی طرح 1982 میں ان کا ایک آرٹیکل چھپا تھا پاکستان ٹائمز میں, جو بعد میں پھر ڈان میں بھی پبلش ہوا, تو اس میں بھی اس چیز کا اعتراف کیا گیا ہے کہ سر ظفر اللہ خان والا جو نوٹ ہے اس کا قرارداد لاہور کے اصل متن سے کوئی تعلق نہیں ہے. آخری بات کہ سر سکندر حیات نے بھی 1940 کے بعد 1941 میں پنجاب اسمبلی میں باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے اس بات کا واشگاف کہا تھا کہ یہ قرارداد کا متن انہوں نے تیار کیا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کا گلہ کرتے ہوئے پائے گئے کہ جو میں نے اصل ڈرافٹ تیار کیا تھا مسلم لیگ کی سبجیکٹ کمیٹی نے اس کا حشر نشر کر دیا, چونکہ اس پر اتنے زیادہ اضافی نوٹ اس میں لکھے گئے جس سے جو قرارداد سر سکندر پیش کرنا چاہتے تھے وہ کہیں کی کہیں بن گئی. اس کا اردو ترجمہ جو تھا مولانا ظفر علی خان نے کیا تھا, اور یہ اس قرارداد کی ایک مختصر سی کہانی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستانیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس قربانی سے اور کس کانسیپٹ سے پاکستان بنا تھا, کن اصولوں پہ پاکستان بنا تھا. آج کے پاکستان اتنا بگڑ گیا ہے کہ 1940 میں کیا آئیڈیا تھا, مگر انہوں نے یہ کہا اس ریزولوشن میں جو پاکستانیوں کو یاد کرنا چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ جہاں مائنورٹیز ہیں, یعنی اگر ہم ملک بنا لیں گے تو ہم میں جو مائنورٹیز ہوں گی ان کا ہم مذہبی طور پہ جو ہے, ان کا سیاسی طور پہ, ان کا معاشی طور پہ, ان کا ایڈمنسٹریٹو طور پہ ان کو آزادی ہوگی. آئی تھنک ہسٹری بھی جب اسٹیٹ کسی بھی اسٹیٹ کی میکنگ کی ہسٹری ہوتی ہے اور اس میں جب ٹرننگ پوائنٹس اس طرح کے آتے ہیں تو وہ کیجول نہیں ہوتے. جیسا میں نے کہا پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہ دیکھیں 1940 تھاؤزنڈز آف ایئرز آف ہسٹری کی ایک نئی ڈائریکشن طے کرتا ہے. وہ اچھی ڈائریکشن اور وہی ڈائریکشن پہ ہم بات نہیں کریں گے. ڈائریکشن نئی ہے, اگر نئی ڈائریکشن ہے اور نئی ڈائریکشن کا جو فیوچر ہے, جو ٹریجیکٹری ہے, we cannot understand that future trajectory until we know the point of origin. جو پروجیکٹائل موومنٹ بنے گی پاکستان کی, وہ اس کی فاؤنڈیشن کی جو ڈائریکشن ہے وہ آئے گی 1940 سے. بٹ آئی ڈو ناٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم مین کہ وی شوڈ بیکم دا پرزنر آف ٹائم اینڈ پرزنر آف پاسٹ. تو 1940 کا سیشن ہے, ہمیں اسے اوور اسٹیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا سرکمسٹانسز ان وچ پاکستان واز ڈیمانڈیڈ ایز اے ریزلٹ آف دا اسٹرگل, جو کہ صرف شاید جناح صاحب کی نہیں ہے, ہسٹوریکل اسٹرگل ہے. اور ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو 1940 کی ریزولوشن ہے اس ریزولوشن کے پیچھے اسپرٹ کیا تھا. کیا پاکستان بنانے کے پیچھے پاکستان بنانے کی بات تو کی گئی, بٹ جو ریشنل کنسٹرکٹ کیا گیا اس ریزولوشن کے اندر اور جو فیوچر پوائنٹس چاک آؤٹ کیے گئے کہ پاکستان کس نیچر کا ہوگا, دیٹ کوڈ بی اے گڈ بیکن لائٹ فار دا فیوچر ڈائریکشن آف پاکستان. اصل رو یہ ہے
کہ پاکستان ایک ایسی اسلامی فلاحی مملکت ہے جس میں آئین کی حکمرانی ہو اور جس میں عدل اور مساوات کا بول بالا ہو، جس میں عوام اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق حکمرانی کریں۔